پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا مجھے، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ سب سے بڑی قبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل نہیں پسند۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کا کرتا ہے۔ کبھی کبھی کو بھی جانا ہی چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تلاش کرنے کے لیے کون آتا ہے۔ سلامت رہے وہ رشتے جو اس تکا دینے والی زندگی میں ہماری خوشی اور ہمارے جینے کی وجہ بنتے ہیں۔ ایک ہی رب ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ صبر کبھی دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پہ عطا کیا جاتا ہے، اور انسان تو پہلی اذیت کو ہی آخری حد مان لیتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بیجوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہوتی، جب تک کہ ہم انہیں اپنے دلوں میں نہ بو دیں۔ یا تو ایسے گلاب بن کر اگتے ہیں جو ہماری دنیا کو معطر کر دیتے ہیں، یا ایسے کاٹتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو چیر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے گھر کی یادیں بڑی خاص ہوتی ہے، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنس لیتے ہیں، تو کبھی خوشی کے دن یاد کر کے رو بھی لیتے ہیں۔ اور بس یہ یادیں تو زندگی میں خوبصورت اثاثہ ہے۔ دنیا والے آپ کے اچھے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں، یہی تلخ حقیقت ہے۔ سب کو خلوص کی آنکھ سے دیکھنے والا صاف دل انسان اکثر دھوکا کھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی پاکیزگی لوگوں کے اندر کے خیالات تک نہیں پہنچ پاتی۔ کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سامنے خاموش رہو، انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے۔ اللہ سچ جانتا ہے، تم اپنا سچ جانتے ہو، اور یہی کافی ہے۔ کسی کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنا اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جن میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ ضروری نہیں تمہارے پاس کچھ قیمتی ہو، جو لوگ تم سے جلے بعض اوقات لوگ تمہاری مسکراہٹ سے بھی جلتے ہیں، اس لیے کہ تم زندگی کے بوجھ اٹھا کر بھی مسکراتے ہو۔ کچھ لوگ ہماری خاموشی کے بھی مستحق نہیں ہوتے، اور ہم انہیں احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ خاموشی اور طاقتور ہونے کا دکھاوا ہمارے دلوں کو نازک بنا دیتا ہے، جو معمولی باتوں پر بھی رونے لگتے ہیں۔ جہاں سے ڈھیر ساری پیار کی امید ہوتی ہے، وہاں سے ہی دکھ کا سمندر شروع ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کی طرف حد سے زیادہ چل پڑتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ان راستوں سے واپسی پر انسان کے پاؤں تو سلامت رہتے ہیں، مگر دل ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ بہت بھاری ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی دل کے خلاف فیصلہ دے کر خود اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ دل میں بسنے والے تبھی دل سے اترتے ہیں جب وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس مقام و مرتبہ کے قابل ہی نہیں تھے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے، کوئی انسان بات کرے تو بھی ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہو زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائے وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہم نے تو ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا بہتر جانے۔ ہم وقت اور حالات سے لڑ لڑ کر بچ تو جاتے ہیں، مگر اس دوران ہمارے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔
جب تم بغیر کسی وجہ کی خوشی محسوس کرو تو جان لو کوئی اپنا تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ کتنے نایاب ہوتے ہیں محبتوں کے رشتے، کوئی یاد نہ بھی کرے تو انتظار پھر بھی رہتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزار دی جائے، اتنا ہنسے کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ بہتر ہے باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے، ہر بات کو محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں ہی جا کر مطمئن ہوتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ اکثر برا وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، پر کسی روٹے ہوئے کو منانے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ سچے راستے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گر گرا کر دیا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والے کو پسند کرتی ہے، اللہ رونے والے کو۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر لوگ سجدوں میں جنت ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، بس کچھ چیزیں توقع سے زیادہ تکلیف دہ نکل آتی ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ مطلب تک شہد ورنہ زہر ہے لوگ، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہتا۔ آپ کا دن ہمیشہ اچھا نہیں گزر سکتا، لیکن آپ ہمیشہ اچھے رویے کے ساتھ برے دن کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی لازم کرتے جانا جس کا علم تمہیں اور تمہارے رب کو ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، باقی سب تو ریاکاری ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ دوسروں کی زندگیاں آسان کیجیے اور اپنی آخرت۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگیاں پیروں میں رلتی رہتی ہے اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے، کسی سے بدلہ لے کر کیا ہی پیدا۔ جان رکھے جو پتے خراب ہوتے ہیں وہ اکثر پیڑوں سے ہی خود ہی گر جاتے ہیں۔
مجھے بولنا بہت پسند ہے، مگر بس ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ میں نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ ایک دن سب ٹھیک کر دے گا۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ میں آپ سب کے لیے ہر روز نئی ویڈیوز لاتا ہوں۔ شکریہ۔